اللہ 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 اللہ۔ دیکھو نبی کو راضی کرنے کے لیے ایک بات یاد آئی، ایک 18 سال کے جوان صحابی، یہ سننے جیسی بات ہے۔ ایک تو مولانا آپ کا وقت بہت کم ہوتا ہے نا، ایک 18 سال کے جوان صحابی ہے، نام سنو عبداللہ، بولو نام کیا ہے؟ اچھا وہ مکے میں رہتے ہیں اور ان کے چچا اور امی کے ساتھ رہتے ہیں، ابا نہیں ہے، چچا کے ساتھ رہتے ہیں اور امی کے ساتھ رہتے ہیں، اور چچا بہت مالدار ہے، اور چچا اپنے بھتیجے یعنی عبداللہ جن کا میں نام لے رہا ہوں محبت بھی بہت کرتے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کیا ہوا، حضرت عبداللہ نے ایک دو ملاقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ بار بار اپنی امی کے پاس آوے اور امی کو کیا کہے، میری ماں اگر مجھے 3 دن کھانا نہ ملے تو چلے گا، مگر نبی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو مجھے نہیں چلے گا۔ حالانکہ 17 سال کے جوان، بولو کون؟ حضرت عبداللہ۔ اور ماں ہمیشہ سمجھاوے رہے ہیں، بیٹا بیٹا چپ چپ، محمد کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، میں تو برداشت کروں گی کیونکہ میں تیری ماں ہوں، لیکن تیرا چچا برداشت نہیں کرے گا، بہت مارے گا تجھے، بہت مارے گا بہت مارے گا۔ لیکن یہ بس پورا ٹائم ایک دیوانہ وار، ہاں بس اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول۔ اور جب بھی ان کو کوئی پوچھے نا کہ ہمارے نبی سے تم نے کیا سنا، کیا ملاقات ہوئی، کیا دیکھا، کہا کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ کی قسم چاند اور سورج ماند ہے، حقیقت میں یہی چاند نظر آتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ خیر میں بہت جلدی بتاؤں گا یہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ 17 سال کے جوان اللہ کے رسول سے بہت 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 محبت کرے۔ اماں کو معلوم ہے، کس کو نہیں معلوم ہے؟ چچا۔ ایک دن چچا کو معلوم ہو گیا، چچا کو معلوم، اب چچا بہت مالدار، چچا نے بہت مارا بہت مارا۔ وہ چچا خود اپنے بارے میں کہتے میں اتنا مارتا کہ میں تھک جاتا اور میں عاجز ہو کے بیٹھتا، اور پھر اس کو پوچھتا کیا کرنا، تو یہ کہتا چچا جان لے لے مگر محمد کا نام نہیں چھوڑوں گا میں۔ کتنی عمر تھی؟ 17۔ کہتے چچا نے کئی دن تک کئی زمانے تک بہت مارا، پھر چچا بھی آخر میں تھک گیا، کہا تو تیرے حال پر میں میرے حال پر، لیکن تجھے مجھ سے بات نہیں کرنے کا، مجھے تجھ سے بات نہیں کرنے کا۔ اچھا انہی دنوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ چلے گئے 600 کلومیٹر دور، اور یہ جوان کی عمر کتنی؟ 17۔ یہ مکے میں تڑپتے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے تڑپتے تھے، گلی گلی آواز دیتے تھے میرے محمد چلے گئے، میرے محمد چلے گئے، میرے نبی چلے گئے، میرے رسول چلے گئے، میرے آقا چلے گئے۔ اتنا تڑپتے تھے کہ لوگ پھر چچا کے پاس آتے تھے کہ وہ تمہارا بھتیجا کچھ پاگل ہو گیا ہے، گلی گلی میں محمد کا نام لیتا۔ پھر چچا نے مارنا شروع کیا، وہ مار دھاڑ۔ ایک دن یہ 17 سال کے، سننا حضرت عبداللہ حالانکہ اچھے خاصے مالدار، کیونکہ چچا بھی مالدار، ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، یہ 17 سال کے ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے، اماں مدینہ جانا ہے۔ اماں کہاں جانا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا مدینہ جاؤ، میرے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن چچا نہیں مانیں گے، تمہارے چچا نہیں مانیں گے۔ اب سننا برابر، جو پوائنٹ پر آنا، تو یہ حضرت عبداللہ چچا کے پاس آئے، چچا مجھے مدینہ جانا ہے۔ چچا کو جتنا مارنا تھا مارا۔ اس کے بعد چچا نے کہا ایک شرط پہ جاؤ گے مدینہ، کہ جاؤ گے مدینہ واپس میرے گھر پہ مکہ میں کبھی نہیں آؤ گے، واپس میرے گھر میں مکہ میں۔ تو 17 سال کے عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ گھر قربان کر دوں گا مگر محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا کو بہت تعجب ہوا کہ یہ تو گھر چھوڑنے کو بھی تیار ہے۔ تو چچا نے کہا تمہارے پاس جتنی جائیداد ہے، زمینیں جو تمہارے باپ نے چھوڑا ہے، ورثہ ہے، وہ سب میرے نام پہ کر دو، خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ کہا چچا وہ سب بھی آپ کے نام پہ کر دیا، لیکن میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ چچا نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بات مانتا نہیں، تو چچا نے کیا کہا؟ کپڑے پہنے ہو نا، کپڑے پہنے ہو، اس زمانے میں 2 چادر پہنتے تھے، اتار دو، ننگے جاؤ، کپڑے بھی اتار دو کیونکہ کپڑا بھی میرا ہے، یہ شرط پہ میں تم کو جانے دوں گا کہ ننگا جانا ہوگا۔ میرے پیاروں، وہ 17 سال کے جوان پر قربان جاؤ، کیسے کپڑے اتارے ہوں گے؟ یہ کتاب الاستیعاب میں لکھا ہوا، اگر نہ لکھا ہوا تو کوئی بیان نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے دونوں چادریں اتار دی اور اپنا ہاتھ ایسے شرمگاہ کے اوپر رکھ دیا، کپڑے بھی اتارے، اور اسی حالت میں، ننگے پن کی حالت میں، برہنہ حالت میں
دوڑتے دوڑتے ماں کے پاس گئے. ماں پورا واقعہ سمجھ گئی. ماں نے دو چھوٹے چھوٹے دوپٹے جو سوت کے بنے ہوئے تھے, جس سے اندر کا نظر آتا مگر اوپر کپڑا نظر آتا, وہ ماں نے ایسے پھینک دیے. انہوں نے وہ دو سوت کے کپڑے باندھے. میرے پیاروں, نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی سواری, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ حدیث میں نہیں لکھا, مگر 600 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ حضرت عبداللہ 17 یا 18 سال کے جوان, بولو کہاں پہنچ گئے؟ اچھا, جب راستے میں جا رہے تھے تو شیطان ان کو ایک خیال ڈالتا تھا, مدینہ جاؤ گے محمد تم کو کہاں پہچانیں گے, تم کو کہاں پہچانیں گے؟ محمد مدینے میں حکومت ہے, سلطنت ہے, بہت سارے لوگ ہیں, تم تو ایک معمولی آدمی ہو, تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں, تم تو مکے سے ننگے نکلے ہو, تم کو وہ اتنے بڑے کہاں سے پہچانیں گے؟ یہ کہتے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈالے تو میں شیطان کو کہوں وہ پہچانے نہ پہچانے, میں تو ان کو پہچان لوں گا, میں تو کم سے کم ان کا چہرہ دیکھ لوں گا. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچے, بھوکے پیاسے تڑپتے, 2 کپڑے پہن کے مدینہ پہنچے, اور رات کا سناٹا, پورے مدینے میں سناٹا. یہ پوچھتے پوچھتے مسجد نبوی میں گئے. بولو کہاں گئے؟ اس وقت مسجد نبوی تیار ہو گئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, وہ جھوپڑے جیسا چھپڑ جیسا تھا. یہ مسجد نبوی میں, جیسے مسجد نبوی میں آدھی رات کو گئے, اندر گئے, السلام علیکم, یہ سلام کرتے اس سے پہلے اندر سے آواز آئی, السلام علیکم. یہ کہتے میں نے تو آہستہ سلام کیا, لیکن اندر سے بہت زور سے آواز ہے, السلام علیکم عبداللہ کیسے ہو؟ تو یہ گھبرائے, کہنے لگے میں تو مسافر ہوں, ابھی ابھی آیا ہوں, کپڑے بھی برابر نہیں ہے, کھایا پیا بھی نہیں ہوں, تم کون ہے جو مجھے سلام کرتے ہو؟ میرے دوستو قربان جاؤ, سامنے سے آواز آئی, میرا نام بلال ہے, بلال. کون ملاقات کر رہے؟ حضرت بلال. تو کہا بلال تم, اور تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا عشاء کی نماز ہوئی تھی, اللہ کے رسول یہاں سے گئے تھے, جاتے جاتے کہا تھا آج رات کو میرا مہمان آنے والا ہے. میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا رات کو مہمان آنے والا ہے, ذوالبجادین ہوگا. ذوالبجادین یعنی 2 ہلکی ہلکی چادر پہنا ہوا ہوگا, اس کے پاس کھانا بھی نہیں ہوگا, اس کے پاس پینا بھی نہیں ہوگا. حضرت بلال نے فوراً دسترخوان بچھایا, کہا میرے نبی عشاء میں گئے, کھانا بھی دے کر گئے, پانی بھی دے کر گئے, اور تمہارے واسطے کمبل بھی دے کر گئے. حضرت عبداللہ دل میں سوچنے لگے, میں سوچتا تھا وہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, وہ تو مجھے بہت پہچانتے, انہوں نے میرے لیے کھانا پینا کمبل سب انتظام کیا. وہ حضرت عبداللہ کہتے میں نے کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا, اور چادر بھی لی, کمبل بھی لیا, مگر نیند نہ آوے, بس انتظار, فجر کا وقت ہوگا, فجر کا وقت ہوگا, کون آئیں گے؟ اللہ کے رسول. اور بس ہمارے نبی ایسے فجر کے لیے نکلے, اور حضرت بلال نے اقامت شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اقامت شروع کی. ہونا یہ چاہیے کہ جب اقامت ہو تو امام کہاں پر جائے؟ مصلی پر. ہمارے نبی اقامت ہو رہی تھی, ادھر ادھر دیکھا, عبداللہ کو دیکھا, گئے جا کے پہلے ان کو اپنے گلے لگا لیا, پہلے عبداللہ کو گلے لگایا, بہت دیر تک پیار کیا, بہت دیر تک سر پہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوئی, اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز ہوئی. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں سنو, یہ عبداللہ میرا مہمان ہے, جب تک مدینے میں رہے گا یہ میرا مہمان بن کے رہے گا. بڑی قربانی دے کر آیا ہوا ہے یہ حضرت عبداللہ. اب بات ابھی پوری نہیں ہوئی, جو مجھے پوائنٹ پر آنا ہے, وہ کچھ دن تک تو حضرت عبداللہ وہاں رہے, کچھ صفائی کے کام میں غلطی ہو گئی ان سے, کچھ صفائی کے کام میں ان سے غلطی ہو گئی. اس پر حضرت عمر نے ان کو بہت ڈانٹا. حضرت عمر نے ایک دن ان کو بہت اتنا ڈانٹا کہ ظہر کا وقت تھا, یہ مسجد کے کھمبے کے پیچھے بیٹھ کے رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے آئے, سب کی طرف دیکھا, مجمع کی طرف دیکھا, کہا کہ وہ عبداللہ کہاں ہے, عبداللہ کہاں ہے؟ تو وہ کھمبے کے پیچھے تھے اور رو رہے تھے. کہا کیا ہوا, کھانا نہ ملا, رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن حضرت عمر نے مجھے بہت ڈانٹا. میرے پیاروں, پورے مجمع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر جس کو ڈانٹنا ہے ڈانٹنا, مگر میرے عبداللہ کو مت ڈانٹنا, کیونکہ اس کے 2 کپڑے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں. اس کے پاس جو 2 کپڑے جو یہ پہن کر آیا ہے, یہ اللہ کے عرش کو بتائے گا, اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگتا ہے. اسے سب کو ڈانٹنا, مگر ان کو کبھی مت ڈانٹنا. خیر زمانہ گزرا, اب بات پر آؤ. غزوہ تبوک, میں بہت جلدی جا رہا ہوں, بولو کون سا غزوہ آیا؟ غزوہ تبوک. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود, ایک نام سنا ہوگا آپ نے صحابی کا, وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رات کو نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے, کیونکہ غزوہ تبوک بہت بڑا غزوہ, سب کے دور دور خیمے لگے ہوئے, سب دور دور بیٹھے ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آدھی رات کو میں نکلا کہ چلو اللہ کے رسول کے خیمے میں جاؤ.
کہا اللہ کے رسول خیمے میں نہیں ہے. میں حضرت ابو بکر کے خیمے میں گیا تو حضرت ابو بکر بھی اپنے خیمے میں نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے خیمے میں گیا تو حضرت عمر بھی اپنے خیمے میں نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا یہ سب کہاں ہے. تو دور میں نے دیکھا کہ کسی کو دفن کیا جا رہا ہے, سب کے پاس لالٹین ہے اور دفن کیا جا رہا ہے, اور یہی 17 سال کے جوان کو دفن کیا جا رہا ہے. یعنی یہی حضرت عبداللہ 2 چادر والے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دور کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا. میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے پہلی بات کہی کہ عبداللہ کو قبر میں اتارنا ہے. یہ 2 چادر والے عبداللہ کو قبر میں اتارنا ہے, کوئی نہیں اتارے گا. آج ابو بکر اور عمر دونوں مل کر قبر میں اتاریں گے. اور جیسے قبر میں اتارا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے میرے نبی کو دیکھا آپ قبر میں اترے, اور معلوم نہیں کتنی مرتبہ عبداللہ کی پیشانی کو چوما, عبداللہ کے بدن کو چھوا, آپ نے اپنا کپڑا کفن کے طور پر دیا, آپ نے خود قبر کی پوری تیاری کی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ عبداللہ 2 چادر والا اس نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا, اللہ اس نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا, اس لیے اللہ قیامت میں تو سب سے پہلے اس سے راضی ہو جانا, قیامت میں سب سے پہلے اس سے راضی ہو جانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سن رہا تھا کہ جیسے غیب سے اللہ کی آواز آئی, غیب سے اللہ کی آواز آئی آنے دو آنے دو آنے دو. عبداللہ انتظار نہیں کر رہے, آج آسمان کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ واقعتاً ہم کو رلا دینے والا واقعہ ہے. 2 چادر والے, 2 چادر کو عربی میں ذوالبجادین کہتے ہیں, 2 چادر والے حضرت عبداللہ. لیکن آخری جملہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ انہوں نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا, اللہ تو بھی ان کو ناراض. میرے پیارو, ہم نے نکاح جیسی عبادت, نکاح جیسی سنت, نکاح جیسی اول اور آخر عبادت میں کتنا اللہ کو ناراض کیا ہم نے. جمعہ پڑھنے آئے, اللہ کی قسم جمعہ پڑھنے آئے, کیا اتنا تیار ہو کر آئے جتنا شادی میں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ کیا اتنا پرفیوم لگا کے آئے, عطر لگا کے آئے جتنا شادی میں لگا کے جاتے؟ کیا وہ طریقے سے اپنا چہرہ بنا کے آئے جو چہرہ ہم شادی میں بنا کے جاتے ہیں؟ اللہ کا گھر, جمعہ کی نماز معمولی ہے, معمولی ہے. شادی کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں اپنی ناک کا سوال ہے, ناک کے کٹنے کا سوال ہے, سماج میں کیا کہوں گا, سوسائٹی میں کیا کہوں گا. کروڑوں کروڑوں روپے قرض لیتا ہے مگر دھوم دھام شادی کرتا ہے. کیا 1-1 روپے کا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ یہ ناچنا, یہ گانا, یہ بجانا, یہ ڈیک بجنا, رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک پٹاخے کا پھوٹنا, کوئی بیمار, کوئی سیمار, کوئی شوگر, کوئی پریشر, یہ سب قیامت میں کون جواب دے گا میرے پیارو؟ کہ میں اس لیے نکاح کی بات لا رہا ہوں کیونکہ ابھی جمعہ کے بعد چونکہ نکاح پڑھانا ہے, اس لیے میں بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے کہوں کہ میرے پیارو آج سے ایک بات کا ارادہ کرو. کون کون تیار ہے, ارادہ کرتا ہے کہ ہم حضرت عبداللہ والی بات پہ عمل کریں. نکاح کے معاملے کو چھوڑ دو, پوری شریعت نے یہ معاملہ طے کر لو کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اے میرے اللہ عبداللہ تجھ سے ناراض, عبداللہ نے کبھی مجھ کو ناراض نہیں کیا, اللہ تو بھی کبھی ان سے ناراض مت ہونا. ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. یہ سماج, یہ سوسائٹی, یہ کمیونٹی, اس کے واسطے اللہ کو ناراض کرنے کا میرے پیاروں, کیسی کیسی رسمیں کرنے کا, کیسا کیسا دھوم دھام کرنے کا, کیسا مہندی کا لگنا, کیسا یہ ہونا, کیسے وہ ہونا, عجب عجب چیزیں جو ہماری شادی میں شروع ہوئی ہے. اچھا ایک بات کھل کے بتا دوں, شادی تو سب کرتے ہیں, بولو کریں گے انشاءاللہ, ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ شادی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے نبی نے شادی پر ابھارا, کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح, شادی یہ میرا طریقہ ہے, جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ قیامت میں میرا نہیں ہوگا.